بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، یہ جماعت پنجم کی اردو کی کتاب ہے۔ اردو کے پہلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ آپ سب اپنی اپنی کتابیں کھول لیں۔ آج ہم اردو کی کتاب کا پہلا سبق حمد خدا کی شکر گزاری سے آغاز کریں گے۔ تو پیارے بچوں، اپنی اپنی کتابیں کھول لیں اور صفحہ نمبر 2 پر آ جائیں۔ صفحہ نمبر 2 پر خاکہ بنائیں، یعنی دن اور تاریخ لکھیں۔ حمد کی بلند خوانی سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کسے کہتے ہیں۔ اردو ادب میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور بڑائی بیان کی جائے۔ ہمارے نصاب میں شامل حمد خدا کی شکر گزاری کے شاعر کا نام محمد حسین آزاد ہے۔ عنایت کا اس کی بیاں کیا کریں، عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں۔ زمیں اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی۔ بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، پکانے کو دی آگ اس نے بنا۔ اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رہنے کے لیے زمین دی، سانس لینے کے لیے ہوا دی، پیاس بجھانے کے لیے پانی جیسی نعمت سے نوازا، اناج پیدا کیا جسے کھا کر ہر انسان زندہ رہتا ہے۔ کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے۔ زباں دی کہ بولا کریں سچ صدا، نگاہ دی کہ دیکھیں بھلا اور برا۔ دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں۔ دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر اور سفر کے لیے۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خوش رنگ پھول پیدا کیے، ہمارے کھانے کے لیے مختلف میوے دیے، زبان جیسی نعمت عطا کی تاکہ ہم ہمیشہ سچ بولیں، دیکھنے کے لیے آنکھوں جیسی نعمت عطا کی، ہمیں سننے کے لیے کان عطا کیے، انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی تاکہ وہ اپنا ہر کام سوچ سمجھ کر کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسمانی اعضاء عطا کیے تاکہ ہم اپنی زندگی آسانی سے گزار سکیں۔ ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو۔ جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، تو جینے کی بھی کوئی صورت نہ تھی۔ اٹھاتے نہ تکلیف گر کام کی، تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی۔ ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے، نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے۔ اس بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آرام کے لیے رات بنائی تاکہ ہم دن بھر محنت کر کے رات کو آرام کر سکیں۔ اگر ہمیں اپنے کاموں سے فرصت نہ ملتی اور ہم ہر وقت کام میں لگے رہتے تو ہم اپنی زندگی سے بیزار ہو جاتے، اور اگر ہم دن بھر کام کاج کرنے کے بعد تھکتے نہیں تو پھر ہمیں آرام میں وہ سکون نہیں ملتا۔ ہر آنے والا نیا دن اور موسم انسان کے اندر خوشگوار تبدیلی لاتا ہے اور وہ خوشی محسوس کرتا ہے، اور یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں، تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں۔ بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں، تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں۔ سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی صدا ہے نہ سردی صدا۔ خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں۔ اس بند میں شاعر اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ 4 موسموں کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب سردی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ گرمی بھیج دیتے ہیں، اور جب گرمی کی شدت بڑھتی ہے تو اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف موسم عطا کیے ہیں جو کہ بدلتے رہتے ہیں اور انسان کے لیے باعث راحت بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام موسم یکساں نہیں رکھے، کبھی سردی تو کبھی گرمی ہوتی ہے، اور انسان موسم کی یکسانیت سے پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ یقیناً آپ سب کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم نے اس نظم میں کچھ مشکل الفاظ پڑھے ہیں، میں ان الفاظ کو پڑھوں گی، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھیے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے یہ الفاظ سمجھ آ جائیں۔ عنایت،
عنایت سونگھنے سونگھنے لذت لذت گرمیاں گرمیاں نعمتیں نعمتیں میوے میوے برکھا برکھا نت نیا شکر گزاری نگاہ نگاہ صدا صدا۔ جی بچوں، آپ کو سب چیزیں اچھے سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب آتے ہیں گھر کے کام کی طرف۔ سبق نمبر 1، ہم خدا کی شکر گزاری کی بلند خوانی 3 مرتبہ کریں اور مشکل الفاظ کی مشق کریں اور املا کی تیاری کریں۔ بہت اچھی لکھائی میں آپ نے اپنے اسائنمنٹ رجسٹر میں مشکل الفاظ کی مشق کرنی ہے اور انہیں اچھے سے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔